بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کام کی بات میں خوش آمدید۔ احباب ذی وقار، پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جو اللہ رب العزت کے خوف کے بارے میں، تو وہ اس کا جو نتیجہ ہے اس دنیا میں جو ملنا ہے وہ ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ڈر ہو تو آخرت میں کیا ملے گا۔ خلاق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر تم اللہ رب العزت کا خوف رکھو، وَلِمَنْ خَافَ، اور جس نے خوف رکھا، مقام ربہ، اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے میں، اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہونے میں جس نے خوف رکھا کہ ہائے میں کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، کیسے رب کے سامنے کھڑا ہو کے میں اپنی زندگی کا حساب کتاب دوں گا، یہ خوف جس کے ذہن میں رہا تو فرمایا مقام ربہ جنتان، اللہ رب العزت ایسے شخص کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا خوف انسان میں ہو، 2 جنتیں آخر میں، اور ایک جنت کتنی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے میں بھی ہے اور 4تھے پارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران 4تھے پارے میں خلاق کے کائنات نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سارعوا، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ کیوں؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جو وقت ملا ہے اس وقت کو غنیمت جانو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے مالک سے معافی مانگ کے رب کی طرف آؤ۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا جب بخشش کی طرف آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ کیسی جنت؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اس جنت کا جو عرض ہے، جو چوڑائی ہے، وہ کتنی ہے؟ السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمینوں جتنی صرف اس جنت کی چوڑائی ہے، ایک جنت کی۔ اور خوف رکھنے والے کو کتنی جنتیں ملیں گی؟ 2 جنتیں۔ اور فرمایا کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ اور خوف والوں کی جنتیں 2 ہیں، کتنی ہیں؟ 2۔ اور پرہیزگاری کتنی؟ ہمارے اسلاف نے پرہیزگاری کی مثالیں قائم کر کے ہمیں بتایا ہے کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ ہماری زندگیوں کو دیکھیں اور پھر اس پرہیزگاری کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کھیلتے کھیلتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں، صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ کیسی پرہیزگاری! آقا علیہ السلام نے فوراً اپنی انگلی مبارک سے منہ سے کھجور نکال دی۔ یہ ہے پرہیزگاری۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ مال غنیمت میں خوشبو آئی، کسوری، آپ نے فوراً اپنا کپڑا جو ہے وہ رومال اپنے ناک پہ رکھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ مال غنیمت لوگوں کا مال ہے، حالانکہ اس کی خوشبو سے آپ اگر سونگھ لیتے تو اس کی خوشبو کم نہیں ہونی تھی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کا مال ہے، لوگوں کا حق ہے، لوگوں کے مال سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آقا علیہ السلام کی اس سیرت مبارک کو بعد میں آنے والے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اس پر عمل کیا، اور پھر آپ کا بیٹا سیب آئے ہوئے تھے آپ کے پاس، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ کے بیٹے نے وہ ایک سیب اٹھا کے کھانا چاہا تو آپ نے فوراً جلدی زور سے اس کے منہ سے جب سیب لیا تو ہاتھ لگنے کی وجہ سے منہ سے نازک جگہ ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو بچے کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، بچہ روتا ہوا اپنی والدہ کے پاس چلا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے پاس۔
تو جب آپ نے دیکھا ماں ماں ہوتی ہے، نعرہ آ گیا، بازار سے سیب منگوا کے اپنے بیٹے کو دیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے، دیکھا تو بیٹے کے ہاتھ میں سیب ہے، آپ پھر فوراً اپنی زوجہ سے اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ سیب کہاں سے آیا ہے، مال غنیمت کا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کیا ہو جاتا اگر بچہ کھا لیتا، تو میں نے بازار سے منگوا کے دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کا مال میں کھاؤں یا میری اولاد کھائے، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر حاضری بھی دینی ہے، اور رب نے پوچھ لیا کہ لوگوں کا مال کھاتے رہے ہو تو کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے سے اس سیب لیا ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے اسلاف جن کی زندگیاں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گزری ہیں۔ اگر آج ہم بھی اس طرح پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں تو اللہ رب العزت کے فضل سے ہماری زندگیاں سکون کی زندگیاں ہوں گی۔ یہ جو پریشانیاں، ٹینشن، یہ انسان مہنگائی کی وجہ سے پریشانیاں صرف اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کی خواہشات بڑھتی ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا خوف ہو تو پھر کوئی اور پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ خالق حقیقی کا ڈر سارے خوف اور ڈر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔